الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی سورة یونس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون۔ ہم ابھی اسی مبحث میں ہیں جو مبحث اس بات پہ ترکیز کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور ملکیت مطلقہ پر دلالت کرنے والی کون سی آیات ہیں جو قرآن کریم میں نازل ہوئی ہیں۔ اس مبحث کے تئیں ہم نے اس سے پہلے 37 آیات قرآن کریم کی پڑھی ہیں۔ آج یہ 38ویں آیت ہے جو سورہ یونس میں وارد ہوئی ہے، آیت نمبر 59 میں 59 میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اس آیت میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے ان تمام مشرکین پر رد کیا ہے جن مشرکین نے اپنی مرضی سے جس بھی جانور کو چاہا، جس بھی کھانے والی چیز کو چاہا حلال کر لیا اور جس کو چاہا حرام قرار دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے مشرکین کے اس رویے کو، یعنی بعض کو حلال قرار دینا بعض کو حرام قرار دینا، قرآن میں کئی جگہ پہ بیان فرمایا ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 136 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا۔ ایسے ہی سورہ انعام آیت نمبر 138 میں فرمایا وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَن نَّشَاءُ۔ سورہ انعام آیت نمبر 139 میں ارشاد فرمایا وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا۔ سورہ انعام آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ آلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ۔ سورہ مائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یعنی مشرکین مکہ نے بہت سارے جانور ایسے تھے جن کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، یا پھر مردوں کے لیے حلال ہے عورتوں کے لیے حرام ہے، یا مرد عورت سارے لوگوں کے لیے حرام ہے، صرف ان کے معبودان باطلہ کے لیے حلال تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نکیر کی، اس کی تردید کی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 103 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نظریہ کو، ان کے تھیوری کو بالکل باطل قرار دے دیا کہ جو تم جانوروں کو حلال اور حرام کرتے ہو، تمہیں حرام تحلیل اور تحریم کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ما جعل اللہ من بحیرہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو مشروع نہیں قرار دیا ہے اور نہ ہی کسی چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ یہ تو تم لوگوں کی اپنی منمانی ہے۔ بحیرہ کہتے ہیں اس اونٹنی کو جس کے کان میں مشرکین مکہ ایک لمبا سوراخ کر دیتے تھے، کان کو پھاڑ دیتے تھے، اور پھر یہ کہتے تھے وہ لوگ کہ جب یہ اونٹنی 5 مرتبہ بچے جن دے گی اور آخری مرتبہ یعنی 5ویں مرتبہ میں جو بچہ ہوگا اگر وہ مؤنث ہوگا تو پھر وہ بچہ عورتوں کے اوپر حرام ہوگا، نہ تو عورتیں اس مؤنث بچے یعنی اس اونٹنی
کا نہ تو دودھ استعمال کر سکتی ہیں نہ ہی گوشت استعمال کر سکتی ہیں۔ لیکن اگر 5ویں مرتبہ میں اس اونٹنی نے بچہ جنا اور بچہ مذکر رہا تو پھر وہ مردوں کے لیے بھی حلال ہے، عورتوں کے لیے بھی حلال ہے۔ یہ تفریق ان لوگوں نے کہاں سے کی واللہ اعلم۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی کہ جو تم تحلیل اور تحریم کر رہے ہو، عورتوں کے لیے حلال، اگر مؤنث وہ اونٹنی جنے گی 5ویں مرتبہ میں تو تمہاری عورتوں کے لیے حرام، تمہارے لیے حلال، کہاں سے، کس نے یہ تم کو بتلایا؟ ایسے ہی سائبہ اس اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کو یہ لوگ مشرکین مکہ اپنی معبودان باطلہ کے لیے نذر کر دیتے تھے، چھوڑ دیتے تھے، لہذا نہ اس کو ذبح کرتے تھے اپنے لیے، نہ ہی اس کے دودھ کو استعمال کرتے تھے، نہ ہی اس پہ سواری کرتے تھے، الا یہ کہ کوئی مہمان آ جائے تو اس مہمان کے لیے صرف اس کے دودھ کے استعمال کو جائز سمجھتے تھے، اور باقی وہ صرف معبودان باطلہ کے لیے وقف تھی، نذر تھی، ایسے جانور نذر تھے، وقف تھے، اس کا کوئی بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹ پلائی کہ یہ کہاں سے تم لوگ لے کر کے آئے، معبودان باطلہ کے لیے نذر کر دو، نہ تو اس پہ سواری کر سکو، نہ تو اس کے دودھ کو استعمال کر سکو، نہ تو اس کے جو اوپر بال ہوتا ہے اس بال سے فائدہ اٹھا سکو، نہ ہی اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکو۔ یہ کہاں کا تم لوگوں کا تحلیل اور تحریم ہے، کہاں سے لے کر کے آئے؟ ایسے ہی دوسرے جانور تھے، چاہے وسیلہ ہو یا پھر حام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کے بارے میں کہا ما جعل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ قانون بنایا ہوا نہیں ہے، بلکہ یہ قانون ان لوگوں نے خود بنایا ہے۔ اگر اس آیت پہ ہم غور کریں، قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا، تو اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ سے آپ کہہ دیجئے، کفار مکہ سے کہہ دیجئے کہ تم لوگ مجھے خبر کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سی چیز تمہارے لیے حلال بنائی ہے اور کون سی چیز تمہارے لیے حرام بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کو تمہارے لیے حلال بنایا ہے، جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تم لوگوں نے اس کی تبعید کر دی ہے، یعنی بعض کو حلال قرار دے دیا، بعض کو حرام قرار دے دیا۔ یہ کس نے کیا؟ تم لوگوں نے بذات خود کیا۔ لہذا اب تم لوگ مجھے خبر دو کہ تم لوگوں نے جو تبعیض کیا، تحلیل کیا، تحریم کیا، بعض کو حلال بعض کو حرام ٹھہرایا، اللہ اذن لکم، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحریم اور تحلیل کی اجازت دی ہے؟ کہ جو تم تحلیل اور تحریم کر رہے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کر رہے ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو، یعنی اس تحلیل اور تحریم کی نسبت تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ ہی کر رہے ہو۔ تو جہاں پہ اس آیت میں کفار مکہ یا مشرکین مکہ کے لیے توبیخ ہے، وہیں پہ اس آیت میں شدید وعید ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی توبیخ ہے جو بغیر شرعی علم حاصل کیے ہوئے فتویٰ کے مسند پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور یہ بیماری ہم اہل حدیث طلبہ کے مابین بہت زیادہ ہے، جو ہم لوگوں کے مد مقابل ہیں، جو اپنے آپ کو مقلد کہتے ہیں، ان کے یہاں اس بیماری پہ بہت حد تک کنٹرول ہے، یعنی فتویٰ بازی پہ، کیونکہ ان کے یہاں ایک مفتی ہوگا جو ہی فتویٰ دے سکتا ہے، اور اس کا ریئیکشن کیا ہوا ہم جماعت اہل حدیث پہ یا منہج اہل حدیث کے ماننے والوں پہ، کہ جب ان لوگوں کے یہاں تقلید جامد تو ہم لوگوں کے یہاں ہر کوئی مجتہد مطلق بن کر کے بیٹھ گیا۔ آپ یقین مانیے، آپ سارے لوگ اہل حدیث مدارس میں پڑھے ہوں گے، جماعت ثالثہ کا بھی اگر کوئی طالب علم ہے، آپ اس سے چاہے نکاح کے مسائل پوچھئے، چاہے طلاق کے مسائل پوچھئے، چاہے میراث کے مسائل پوچھئے، جبکہ میراث ہمارے یہاں جماعت خامسہ ہے، جماعت سادسہ میں پڑھائی جاتی ہے، لیکن جماعت ثالثہ ہی میں وہ میراث کے مسائل پہ فتویٰ دینا شروع کر دے گی۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس آیت میں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شدید ڈانٹ پلائی، شدید توبیخ کی مشرکین کی
کہ جس کو تم چاہتے ہو حلال کر لیتے ہو، جس کو چاہتے ہو حرام کر لیتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی ہے؟ نہیں اجازت دی ہے، تو تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہو۔ ویسے ہی فتویٰ ہے، جس کو آپ چاہتے ہیں حلال کہہ دیتے ہیں، جس کو آپ چاہتے ہیں حرام کہہ دیتے ہیں۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حلال کیا ہے یا اسے حرام کیا ہے یا نہیں؟ اگر نہیں آپ کو معلوم ہے پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر رہے ہو، یعنی کوئی شرعی حکم بتلا رہے ہو، تو گویا کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس حکم کی نسبت کر رہے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر افطرا ہے اور جھوٹ ہے۔ جو آیت کی تلاوت کی گئی، آیت چند چیزوں پہ دلالت کرتی ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ مصدر التشریع اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی قانون بنانے والا، کون سے قانون پہ آپ چلیں گے اس قانون کا بنانے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حق تحلیل اور حق تحریم حاصل ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی مخلوق ہو اسے تحریم اور تحلیل کا کوئی حق حاصل نہیں، خواہ وہ نبی ہو یا رسول۔ لہذا جب احکام شریعت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہیں تو یہی مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول میں اللہ اذن لکم، یعنی جو حکم شرعی ہے وہ حکم شرعی کس کی طرف سے صادر ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے صادر ہوگا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا ہے جو آپ حکم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، تو پھر وہ ام علی اللہ تفترون کے کیٹیگری میں آئے گا کہ تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھتے ہو۔ ایسے ہی اس آیت میں ان لوگوں پر توبیخ ہے جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض احکام کو حلال قرار دیتے ہیں، بعض احکام کو حرام قرار دیتے ہیں اپنی مرضی سے، خواہ وہ مشرکین ہو یا آج کے دور کے طلاب علم۔ فتویٰ میں تہاون برتنا، فتویٰ میں تکاسل اور تساہل برتنا، بغیر پڑھے ہوئے، بغیر جانکاری کے، بغیر مطالعہ کے، بغیر علماء کے اقوال سمجھے ہوئے فتویٰ دے دینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گڑھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک نکتہ ہے جو بہت اہم ہے شباب۔ ہم لوگ ایک قاعدہ پڑھتے ہوں گے کل مجتہد مصیب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اجتہد الحاکم فلہ اجران، اگر کوئی مجتہد اجتہاد کرتا ہے، اجتہاد کرنے کے بعد وہ غلطی کر جاتا ہے، یعنی اس کا فتویٰ صحیح نہیں ہوتا ہے، تب بھی اسے ایک اجر ملے گا اجتہاد کرنے کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کو دلیل بنا کر کے اپنے اوپر، ہم جیسے کمزور طلبہ اپنے اوپر فٹ کریں اور کہیں کہ دیکھیے صاحب آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو مجتہد فتویٰ دینے کی کوشش کرے گا، غلطی کر جاتا ہے اپنے فتویٰ میں، تب بھی اسے اجر ملے گا، وہ اجر کا مستحق ہے، تو آپ کیوں منع کر رہے ہیں فتویٰ دینے سے؟ یہاں پہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ مجتہد کون ہے؟ میں مجتہد ہوں؟ ارے مجتہد کے میم تک ہم نہیں پہنچتے۔ اجتہاد کا درجہ بہت بلند ہے، یہ ایک اصول فقہ کا مسئلہ ہے کہ مجتہد کون ہے اور کیا اجتہاد یہ متجزہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے، لیکن پھر بھی جو ہمارے طلبہ ہیں یا آج کے دور کے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ان میں سے کوئی اجتہاد کے درجے کو نہیں پہنچا۔ خاص کر کے ہم اپنے اس علاقے کی بات کر رہے ہیں، لہذا جب بھی آپ کو فتویٰ دینا ہو تو آپ مفتی مت بنیے بلکہ ناقل فتویٰ بنیے، یعنی متقدمین اس مسئلہ میں اپنے علماء کے اقوال پڑھیے اور ان علماء نے اس مسئلے میں کیا فتویٰ دیا ہے، ان کے فتویٰ کو آپ دوسروں تک نقل کر سکتے ہیں کہ یہ شیخ عثیمین کا قول ہے، یہی شیخ علامہ البانی کا فتویٰ ہے، یہی شیخ ابن باز کا فتویٰ ہے، یہی لجنہ دائمہ کا فتویٰ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آپ صرف ناقل فتویٰ بن سکتے ہیں، مفتی نہیں بن سکتے۔ اور جہاں کہیں آپ نے اپنے علم کے اظہار کے چکر میں کہ لوگ مجھے جاہل نہ کہیں، لوگ میرے اوپر جملے نہ کسیں،
اس چکر میں اگر آپ نے قدم اٹھایا بغیر مطالعہ کے، اور جان لیجئے آپ کا فتویٰ اگر غلط ہوا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ گڑھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹ گڑھنے کا انجام کیا ہے؟ سب سے عظیم اور سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ کہ اے نبی اگر میرے اوپر آپ جھوٹ گڑھیں گے تو ہم آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے۔ لہذا جب ایک نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ جھوٹ گڑھیں گے تو ہم آپ کو ہلاک و برباد کر دیں گے، تو ہم لوگوں کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ کی پناہ۔ لہذا فتویٰ نقل کرنے میں یا فتویٰ دینے میں بہت ہی احتیاط سے کام لیجئے، اور ضروری نہیں کہ آج کا جو عالم ہے، جیسے آپ فارغ ہونے والے ہیں، آپ کے پاس ساری چیزوں کا علم ہے۔ کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس سارے مسائل کا علم ہوتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال دیتا ہوں، جیسے ہمارے شیخ ابوالعاص وحیدی حفظہ اللہ، شیخ ابوالعاص وحیدی حفظہ اللہ کا تجربہ فتویٰ کے میدان میں کافی لمبا ہے، کافی طویل ہے، اور آپ کے پاس علم بھی بہت زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم میں برکت فرمائے۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا، شیخ ابوالعاص وحیدی صاحب کے مقابلے میں میں کچھ نہیں ہوں، یعنی بالکل زیرو، میرا اور ان کا کوئی کمپریزن ہی نہیں، کوئی موازنہ ہی نہیں۔ اس کے باوجود شیخ ابوالعاص وحیدی صاحب کے پاس جب کوئی سوال آتا ہے تو اکثر و بیشتر اس سوال کا جواب دینے سے پہلے ہم دونوں کے اندر مناقشہ ہوتا ہے، مراجعہ ہوتا ہے کہ یہ جو سوال ہے اس کا حکم جائز ہے کہ ناجائز ہے، اس کے بارے میں ذرا علماء متقدمین کے کیا اقوال ہیں، یہ دونوں میں ڈسکشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد شیخ ابوالعاص وحیدی صاحب فتویٰ صادر کرتے ہیں، اور ہم لوگ کوئی بھی فون سے سوال کر لیا، ہاں مولوی صاحب یہ جائز ہے کہ ناجائز، ارے ٹھیک ہے جائز ہے کر لو یار، کوئی حرج کی بات نہیں، نہیں یہ چیز حرام ہے۔ کہاں سے ہم نے جائز کہہ دیا، کہاں سے ہم نے حرام کہہ دیا؟ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اس آیت میں جو محل شاہد جو ہم لوگوں کے موضوع سے متعلق ہے وہ ہے ما انزل اللہ لکم من رزق، لہذا رزق کا نازل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وانہم الا یخرصون۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 66 میں اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو مشرکین آپ کے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یا پھر آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو دھمکی دیتے ہیں اور اس بات کو باور کراتے ہیں کہ یہی مشرکین صاحب قوت اور صاحب مال ہیں، تو پھر آپ ان کی دھمکی سے، ان کی تکذیب سے مت ڈریے، آپ غمگین مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کا مطالبہ کیجئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیجئے۔ عزت، غلبہ، قوت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں گے، اسی سے مدد کا مطالبہ کریں گے، تو یقین مانیے ان مشرکین کی مال و دولت کوئی کام نہیں آئے گی اور ان کی دھمکی کوئی کام نہیں آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل قائم کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے عزت کیوں ہے، رسول ہی کے لیے عزت کیوں ہے، مومنین ہی کے لیے عزت کیوں ہے، ذلت و رسوائی مومنین، رسول اور اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے، اس پہ دلیل قائم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو ذکر کیا ہے، کہا الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ لوگوں ذرا متنبہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہت میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ان کا مالک نہیں ہے۔ پھر کیسے یہ معبودان باطلہ جن کی تم پرستش کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیسے یہ معبود ہو سکتے ہیں، کیسے یہ الہ ہو سکتے ہیں، حالانکہ یہ مملوک ہے، کیونکہ آسمان و زمین کی مخلوقات میں سے یہ بھی ایک مخلوق ہے، یہ مملوک ہے، اور مملوک کبھی بھی معبود نہیں ہو سکتا، معبود ہونے کے لیے شرط ہے کہ مالک ہو، مملوک نہیں۔
وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، یعنی یہ مشرکین جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، جن بتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں عبادت میں، وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جن لوگوں کو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں خود جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے شریک نہیں ہو سکتے، کیونکہ جن معبودوں کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے اندر عجز پایا جاتا ہے، ان کے اندر کمزوری ہے، ان کے اندر ضعف ہے، اور اس کائنات کو چلانے والا، اس سسٹم کو چلانے والا کوئی کمزور ذات نہیں ہو سکتی، کوئی ایسی ذات نہیں ہو سکتی جس کے اندر کمزوری ہو، وہ تو مالک ہوگا، ہر ایک چیز پر اسے قدرت حاصل ہوگی۔ اور یہ معبود جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں، یہ نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتے، نہ تو کسی کو نقصان پہنچا سکتے، پھر کیوں یہ لوگ عبادت کرتے ہیں؟ کیسے یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ان معبودوں کو شریک ٹھہراتے ہیں؟ اس لیے کہا ان یتبعون الا الظن، یعنی یہ مشرکین اپنے معبودوں کی جو عبادت کرتے ہیں حقیقت میں یہ صرف اپنے ظن فاسد کی اتباع کرتے ہیں اور حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس آیت میں محل شاہد الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ملکیت میں آسمان و زمین کی ساری چیزیں ہیں، لہذا آسمان و زمین میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں انہی میں سے ایک چیز ہے مال، انہی میں سے ایک چیز ہے رزق، لہذا رزق اور مال یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہی میں ہیں، اور ہم مملوک ہیں، ہمارا مال مملوک ہے، ہمارا رزق مملوک ہے، تو ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے، 88 نمبر۔ ٹائم کتنا ہوا شباب؟ ابھی 4 منٹ باقی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 88 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلْأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ چل رہا ہے۔ جو چوتھا چیپٹر تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان، اس چوتھے چیپٹر کی یہاں پہ وضاحت ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے نقل کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے فرعون کو اور جو فرعون کے حواری مواری ہیں، جو فرعون کے وزراء ہیں، جو فرعون کی اتباع کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے زینت عطا کی ہے، دنیاوی مال عطا کیا ہے، لہذا ان کے پاس آشائش و آرام کے سارے آلات میسر ہیں، اور جو آپ کے نیک بندے ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ نے محروم کر رکھا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لوگ اس مال کو، جو مال ان کو آشائش کے لیے ملی ہے، آرام کے لیے ملی ہے، اس مال کو یہ لوگ طغیانی میں، آپ کے راستے سے بھٹکانے میں، لوگوں کو صحیح دین تک پہنچنے میں رکاوٹ کا باعث بن رہے ہیں، اور اس مال سے اللہ تعالیٰ تیرے بندوں کو یہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حقیقت کی وضاحت کی ہے سورہ علق کے اندر، کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، کہ انسان جب بے نیازی کا اظہار کرنے لگتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے میں بے نیاز ہو گیا ہوں، تب اس کے اندر سرکشی آ جاتی ہے۔ لہذا جو فرعون اور اس کی قوم سرکشی کر رہی ہے، اصل وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے اور یہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ رہے ہیں۔ اس آیت میں جو محل شاہد ہے، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا فی الحیاۃ الدنیا، موسیٰ علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ فرعون اور اس کی قوم کو جو آشائش کا سامان ملا ہے، جو عیش و عشرت کا سامان ملا ہے، جو مال و دولت ملی ہے، کس کی طرف سے ہے؟ انک آتیت، انک آتیت، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تم نے عطا کیا ہے۔
لہذا مال و دولت کا اصل مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ جب اس مال و دولت کے اصل مالک کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم اس مال و دولت کو کمائیں گے، اس مال و دولت کو خرچ کریں گے، تب ہم سیدھے راستے پہ ہیں، نہیں تو وہ مال و دولت ہمیں خود گمراہ کرے گی، اور اس مال و دولت کے ذریعے سے ہم دوسروں کو بھی فتنہ میں ڈالیں گے، گمراہ کریں گے، جیسا کہ فرعون اور اس کی قوم نے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے احکام کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔